اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، محترم ناظرین کرام، سلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، کربلا میں خواتین کا کردار، اور ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور آپ کی خدمت میں کچھ نئے خواتین کا تذکرہ لے کر آئے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ کئی تقسیم کے ساتھ یہ عورتیں اپنے کردار کو کربلا میں پیش کر رہی تھیں. کچھ عورتیں وہ تھیں جو کربلا نہ آ سکی، مدینے اور کوفے سے اپنے کردار کو کربلا کے لیے ثابت کر رہی تھی. کچھ عورتیں کربلا میں موجود تھیں اور جن کا کردار کربلا میں گہرا نقش رکھتا ہے، جن کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں کیا. لیکن یہ جو خواتین کربلا میں موجود تھی، اپنے کردار کو پیش کر رہی تھی، ان میں بھی کچھ خواتین وہ تھی کہ جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، اور کچھ وہ تھی جن کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے نہیں تھا، اصحاب امام کی زوجائیں یا اس قسم میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جناب ام وہب، کہ جن کا تعلق بھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے نہیں تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ مسیح خاتون تھی. آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی عورت کا کردار، ایک ایسی خاتون کا کردار پیش کرنے چاہ رہے ہیں جن کا تعلق بھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کے کردار کو کربلا کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کردار تاریخ کربلا میں کتنا گہرا نقش رکھ رہا ہے، اور تاریخ کربلا میں ان کے کردار نے کیا رول پلے کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے. آج جس کردار کو پیش کر رہے ہیں وہ کردار ہے مادر عمرو بن جنادہ. آپ غور کریں، عمرو کی والدہ گرامی بڑی بہادر عورت تھی اور ساتھ میں بڑی باغیرت بھی تھی، اور یہ کربلا میں اپنے شوہر جنادہ بن حارث کے ساتھ نصرت امام حسین کے لیے تشریف لائی تھی. یعنی تینوں لوگ نصرت امام کے لیے کربلا تشریف لائے تھے. یعنی مادر عمرو خود بھی موجود تھی، خود عمرو بھی آئے تھے، اور آپ کے شوہر جنادہ بن حارث انصاری، یہ تینوں لوگ کربلا میں نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لائے تھے. اور آپ غور کریے، ام عمرو نے جب جناب جنادہ کی شہادت واقع ہو گئی، جب جناب جنادہ بن حارث انصاری شہید ہو گئے، تو تاریخ نے لکھا کہ جناب ام عمرو نے اپنے بیٹے کو نصرت امام حسین کے لیے بھیجا کہ بیٹا تم بھی باپ کی راہ پر چل کر شہید ہو جاؤ اور راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دو. تاریخ نے اس وقت جو ہے عمرو کی عمر تقریباً 15 سال سے کم لکھی. ادھر تاریخ کہتی ہے کہ جنادہ بن حارث انصاری کی شہادت ہوئی، ویسے ہی آپ کے بیٹے عمرو، جن کی عمر میں نے کہا 15 سال سے کم تاریخ نے لکھی ہے، میدان میں تشریف لے آئے، اور خدمت امام میں آنے کے بعد امام سے جنگ کی اجازت طلب کی. تو تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والد شہید ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں پر اس کا شہید ہو جانا بہت زیادہ سخت گزرے، لہٰذا میں تمہیں کس طریقے سے شہید ہونے کی اجازت دے دوں، کس طریقے سے میدان جنگ کی اور میدان جنگ میں جنگ کرنے کی اجازت دے دوں. آپ غور کریں، امام حسین علیہ السلام نے عمرو سے یہ جملے ادا کیے. عمرو ہے جو امام کی شخصیت کو دیکھ رہے، ملکوتی چہرے کا مشاہدہ کر رہے،
اور آپ کے اندر جذبہ شہادت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب امام حسین نے کہا کہ عمرو کیسے تمہیں اجازت دے دے، تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے اس فعل سے خوش نہ ہو کہ تم بھی میدان میں جا کر اپنی شہادت کو پیش کر دو۔ تاریخ کہتی ہے عمرو نے جواب دیا، آقا حسین، مولا حسین، میں اپنی ماں کی تشویق اور ترغیب ہی کی بنا پر آمادہ ہو کر آپ کی نصرت کے لیے راہ خدا میں شہید ہونے کی خاطر آ گیا ہوں۔ یعنی یہ جو میں لباس آمادہ کر کے آیا ہوں، جنگی لباس پہن کر آیا ہوں، یہ میری ماں ہی نے مجھے پہنایا ہے، اور میں ماں کے کہنے کی بنا پر ہی، ماں کے آمادہ کرنے کی بنا پر ہی آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تاکہ آپ بھی مجھے جنگ کی اجازت دے دیں اور میں اپنے والد کی راہ پر چلتے ہوئے شہید ہو جاؤں اور راہ خدا میں قربان کر دیا جاؤں۔ آپ غور کریں، تاریخ نے لکھا جب امام نے جملے سنے کہ یہ آمادگی ماہی کی وجہ سے ہے، یہ تیاری ماہی کی بنا پر ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن جنادہ کو جنگ کی اجازت دی۔ تاریخ نے لکھا جب عمرو بن جنادہ میدان قتال میں پہنچے، میدان جنگ میں پہنچے، تو دستور عرب یہ تھا کہ جب بھی کوئی لڑنے والا سپاہی، جب بھی کوئی جنگجو میدان میں آتا تھا تو رجس پڑھتا تھا، اور رجس میں اپنے تعارف میں اپنے باپ اور دادا کا نام گنوایا کرتا، میں فلاں کا بیٹا، وہ ان کے بیٹے، اس طریقے سے اپنا تعارف کرواتا۔ لیکن جب عمرو بن جنادہ میدان میں آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف اپنے والد کے ذریعے سے نہیں، اپنے اجداد کے ذریعے سے نہیں، بلکہ امام حسین کے ذریعے سے کروایا، اور کچھ اس طریقے سے بول پڑے اور کہتے امیری حسین ونعم الامیر سرور فواد البشیر النذیر علی و فاطمہ والدہ فلتعلمون لہ من نذیر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیری حسین، میرے امیر، میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ نعم الامیر اور کائنات کے بہترین امیر اور آقا اور مولا ہے، سرور فواد البشیر النذیر، اور ایسے نبی کے دل کی ٹھنڈک ہے جو کائنات کے لیے بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور اسی کائنات کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسے نبی کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد کہتے علی و فاطمہ والدہ، میرے حسین آقا اور امیر جو میرے حسین ہیں، ان کے والدین علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی شخصیات ہے۔ کیا ایسی شخصیات کہ جن کے والدین علی و فاطمہ علیہم السلام ہوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کیا تم کائنات میں ان کی جیسی کوئی نظیر لا سکتے ہو، کوئی ایسی نظیر جانتے ہو کہ جس کے اتنے فضائل ہو، جو اتنا اچھا امیر ہو، جو رسول کے دل کی ٹھنڈک بن گیا ہو، جس کے والدین علی اور فاطمہ کے جیسے ہو؟ آپ غور کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے عمرو بن جنادہ نے اپنے تعارف کے بجائے امام حسین کی تعریف شروع کی، اور اس طریقے سے امام حسین کی شان میں جملے ادا کیے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا عمرو بن جنادہ نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور تاریخ نے لکھا کہ جب آپ پشت فرس سے زمین پر تشریف لائے تو ظالموں نے ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا، ان کے لاشے کے قریب گئے، اور جانے کے بعد عمرو بن جنادہ کے سر کو ان کے لاشے سے جدا کیا، کاٹ کر قطع کر کر الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد اس سر کو خیام حسینی کی طرف، افواج حسینی کی طرف پھینک دیا۔ تاریخ کہتی ہے اس منظر کو در خیمہ پر کھڑے ہوئے اطمینان قلب کے ساتھ عمرو بن جنادہ کی والدہ دیکھ رہی تھی، اور دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ زبان شاکر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کر رہی تھی کہ پروردگارا میرا بیٹا بھی تیری راہ میں قربان کر دیا گیا، میرا بیٹا بھی تیری راہ میں اپنی جان کو دے چکا ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا جب سر پہنچا ہے افواج حسینی کی طرف، تب ماں آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد بیٹے کے سر کو لیا، لینے کے بعد صاف کیا،
اور صاف کرنے کے بعد سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے ہوئے ایک جملہ کہا، میرے بیٹے نے شہادت کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے مجھے بارگاہ خداوندی میں سرخرو کر دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹے کے سر کو لیا اور لینے کے بعد کہتے ہیں میرے بیٹے شاباش، مرحبا، تیرے اس جذبہ قربانی اور ایثار پر تیری ماں قربان۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ماں کی محبتیں، یہ ماں کی عقیدتیں، یہ ماں کی تشویق و ترغیب تھی۔ یہ کربلا کی وہ مائیں تھیں جن پر ہزاروں سلام ہو ہمارا، جن کے چند کلمات نے، جن کے چند الفاظ نے بچوں کو یوں آمادہ قربانی کیا کہ جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ جذبہ قربانی دیکھیں، جذبہ ایثار دیکھیں، تب ان کے کردار کو تاریخ کربلا میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا، پھر عمرو بن جنادہ کی والدہ گرامی نے پوری طاقت کے ساتھ اس سر کو فوج یزیدی کی طرف، یعنی دشمنوں اور ظالموں کی طرف پھینکا، اور یہ جب سر دوبارہ پھینکا ہے تو ایک ملعون ظالم کے سر پر جا گرا، جس کے گرنے کی بنا پر وہ ظالم واصل جہنم ہو گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے اب بھی ماں کا جذبہ ایثار و قربانی خاموش نہیں ہو گیا، جبکہ 2 قربانیاں دے چکی ہے، ایک شوہر کی قربانی یعنی جنادہ بن حارث انصاری کی قربانی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے عمرو بن جنادہ کی قربانی۔ ان 2 قربانیوں کے بعد ابھی جذبہ قربانی، جذبہ شہادت، جذبہ ایثار کم نہیں ہو گیا، بلکہ تاریخ نے لکھا جناب عمرو بن جنادہ کی والدہ یعنی مادر عمرو بن جنادہ چوب خیمہ لے کر، خیمے کی لکڑی لے کر میدان کربلا میں نکل آئی، اور نکل آنے کے بعد خیمے کی لکڑی سے حملہ کرنا شروع کیا، جو کیلدار ہوا کرتی تھی غالباً۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ نے اس لکڑی سے، اس چوب خیمہ سے 2 لوگوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد واصل جہنم کیا، اور قتل کرتے وقت جب میدان میں چلی تھی تو رجس پڑ رہی تھی، کچھ اشعار دہرا رہی تھی، جس کو تاریخ نے نقل کیا، جس میں مادر عمرو بن جنادہ کہہ رہی تھی انا عجوز سیدی ضعیفہ خاویۃ بالیۃ نحیفہ اضربکم بضربۃ عنیفہ دون بنی فاطمۃ الشریفہ۔ آپ غور کریے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں کمزور اور ضعیف عورت ضرور ہوں، نحیف اور سن رسیدہ، ضعیف اور کمزور ضرور ہوں، لیکن میں فاطمہ کی اولاد سے دفاع کی خاطر ضرب لگا رہی ہوں، وہ خاندان جو شریف خاندان ہے۔ آپ غور کریں، 2 قربانیوں کے بعد بھی جذبہ ایثار و قربانی ہے کہ چوب خیمہ لے کر مادر عمرو بن جنادہ میدان میں آ گئی، اور ان اشعار کو پڑھتی تھی کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں نحیف ہوں، میں سن رسیدہ یعنی بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں امام حسین کا دفاع کروں گی، بنی فاطمہ کا دفاع کروں گی، فرزند فاطمہ کے لیے جنگ کرنے کی تک طاقت رکھتی ہوں۔ آپ غور کریں، کتنا خیال تھا امام وقت کا، کتنا احترام تھا شہزادی کی ذات کا۔ اور تاریخ نے لکھا جب امام حسین علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور مادر عمرو بن جنادہ کو خیمے کی طرف واپس پلٹایا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ کردار ہے جس کی مثالیں تاریخ پیش نہیں کر سکتی، جہاں شوہر کو قربان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے جملے کہہ کے جہاں اپنے گود کے پالوں کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نصرت امام کا جذبہ، نصرت دین کا جذبہ اب بھی وہ ہے کہ خود بھی میدان میں جا کر نہ موت کا ڈر ہے، نہ مصیبتوں کا ڈر، نہ مشکلات، ہر مسئلے کو چھوڑتے ہوئے نہ جان کے چلے جانے کا خوف، میدان میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا عمدہ کردار تھا جو کربلا میں کربلا کے لیے ثابت کیا جا رہا تھا۔ آپ غور کریے، اس کے بعد ایک کردار جناب ام خلف کا ہے۔ آپ غور کریں، ام خلف ایک مومنہ عورت تھی جن کا وجود محبت اہل بیت علیہ السلام سے معمور تھا، بھرا ہوا تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے صحابی باوفا جناب مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ تھی، اور تاریخ نے ان کے بیٹے کا نام خلف لکھا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا میں نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لائے تھے۔
تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی مسلم ابن اوسجا کی شہادت واقع ہوئی، ان کا بیٹا شیر نر کے طریقے سے میدان کی طرف چلا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اس بچے پر پڑی تو تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے اسے روکا، امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو روکا اور روک کر کہا، اے بیٹا تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں، اور اگر تم بھی شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کیا کرے گی؟ امام حسین علیہ السلام کو ہر چیز کی فکر ہے، ہر چیز کا خیال ہے۔ امام حسین کہتے تمہارے والد شہید ہو گئے بیٹا، اب اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری ماں کیا کرے گی؟ تاریخ کہتی ہے بچے نے جواب دیا، اے آقا مولا امام حسین علیہ السلام، مجھے اپنی ماں ہی نے آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کیا ہے، اور یہ جو جنگی لباس، یہ تلوار میرے بدن پر دکھائی دے رہی ہے، یہ میری ماں ہی نے مجھے پہنایا ہے۔ اور پہنایا ہی نہیں بلکہ میری ماں نے مجھ سے کہا، اے بیٹا میں اس وقت تک تم سے راضی اور خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے آپ کو فرزند رسول پر، فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا پر قربان نہ کر دو۔ اے آقا مولا، میری ماں کی رضایت کی شرط ہی ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں، اپنے آپ کو راہ خدا میں شہید کر دوں، شہید ہو جاؤں، اپنے آپ کو شہید ہوتا دیکھوں۔ آپ غور کر رہے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ اگر تاریخ کہتی ہے کہ ام خلف یعنی جو مسلم ابن اوسجا کی زوجہ تھی، اور آپ کے بیٹے خلف کے جملے ہے کہ میری ماں کی رضایت میرے شہید ہو جانے ہی میں ہے، اور ماں کہتی ہے کہ جب تک میں راضی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے اوپر اپنی جان کو قربان نہ کر دو۔ اب تاریخ کے جملے آپ سنیے، ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، یعنی مسلم ابن اوسجا کے فرزند خلف اور آقا حسین کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تاریخ نے لکھا خیمے سے آواز آئی، اور وہ آواز جناب مسلم ابن اوسجا کی زوجہ کی آواز تھی، بیوہ مسلم ابن اوسجا کی آواز تھی، جو کہہ رہی تھی میرے بیٹا خوش اور شاد رہو، اب حوض کوثر پر جا کر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہونا۔ اندازہ لگائیے کربلا کی ماؤں کی عقیدت کا اندازہ کیا ہے، ایک طرف نصرت امام، دوسری طرف جنت کا یقین کہ اگر کوئی فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دے گا تو سیدھا ساقی کوثر پر مولا کائنات کے دست مبارک ہی سے سیراب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدتیں تھیں، وہ محبت اہل بیت کا جذبہ تھا جس نے ان کو قربانیوں کے لیے آمادہ کیا۔ کبھی بچے راہ خدا میں چھوڑ دیے گئے تو کبھی شوہروں کو راہ خدا میں قربان ہوتا دیکھا، لیکن اف تک نہ کیا، اور اس طریقے سے تشویق اور ترغیب بچوں کو دلائی ہے کہ بچے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے، امام حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ یہ وہ ماؤں کا کردار ہے جو کربلا میں پیش کیا گیا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کربلا سے ان کرداروں کو دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ماؤں کا کردار بھی بچوں کی زندگی میں، ان کے شوہروں کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ یا یوں کہہ لیا جائے ان دونوں کردار کو دیکھنے کے بعد، یعنی عمرو بن جنادہ کا، مادر عمرو بن جنادہ کا کردار اور ام خلف کا کردار اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں کے چند کلمات، ماں کے چند جملے بچوں کو ہر برائی سے روک کر دینداری پر آمادہ کر سکتے ہیں، نصرت دین کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کربلا کی ماؤں کا کردار دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مائیں خود بھی دیندار تھی، خود کے پاس عقیدت بھری ہوئی تھی، محبت اہل بیت سے سرشار تھی، تب جا کر یہ جذبہ ماؤں میں پیدا ہوا کہ ان کے چند جملے اس لائق ہو گئے کہ ان کے بچے کبھی امام حسین پر جان قربان کر رہے ہیں تو کبھی شوہر جو ہے وہ راہ خدا میں قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کلمات کے لیے اولاً ضروری ہے
کہ مائیں دیدار ہوں. اگر مائیں دیداری کے ساتھ یعنی خود بھی دیندار ہو جائے اور اس دینداری کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی، اپنے شوہر کی زندگی کو سنوارنا چاہے، شوہر کی زندگی کو سنبھالنا چاہے تو سنبھال سکتی ہے، سنوار سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ماں کے چند جملے تشویق اور ترغیب کے لیے بچے کو میدان جنگ تک پہنچا سکتے ہیں، بچے کو قربانی تک کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. تو کیا آج بھی اس زمانے میں ماؤں کے چند جملے، زوجاؤں کے چند جملے، بہنوں کے چند جملے اس طریقے سے کیا ماؤں کے چند جملے بچوں کو برائی سے بچا کر دین کی راہ پر نہیں لا سکتے؟ زوجاں اور بیویوں کے جملے کیا اپنے شوہر کو برائیوں سے نہیں روک سکتے؟ آج بھی روکا جا سکتا ہے. بہنیں کیا اپنے بھائیوں کو نہیں روک سکتی؟ روک سکتی ہے. اگر کربلا کی عورتوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے کردار کو ہم نے دیکھا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر دیداری پیدا کر کے ان کلمات کا سہارا لے جن کلمات کو ہم دیکھتے ہیں کربلا کی تاریخ میں کس طریقے سے عورتوں کے کردار کو سمجھا رہا ہے. وہ کلمات آج بھی آپ کے گھر کو سنوار سکتا ہے. آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے والد، ہر کسی کو راہ حق دکھا کر ایک نئی زندگی، ایک دیداری کی زندگی سکھا سکتا ہے. اور یقین مانیے اگر ایک بچہ دین کی راہ پر چل رہا ہے آپ کے چند جملے اور کلمات کی بنا پر، تو پھر یہ بھی اطمینان رکھیے کہ جتنا اس کے دین میں وہ اپنے جزا کا مستحق ہے، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کا کردار بھی، آپ کی شخصیت بھی جزا کے مستحق ہے. جس طریقے سے کربلا کی خواتین کا کردار اپنے آپ کو میدان میں بچوں کی شکل میں، شوہر کی شکل میں ثابت کر رہا تھا، کل انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کے کلمات، آپ کا یہ کردار آپ کو سرخرو بھی کرے گا اور جزائے خیر تک بھی پہنچا دے گا. انشاءاللہ پھر اگلی بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ اور کردار کو لے کر جن کا کردار کربلا کے لیے اہمیت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.